اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کی مکمل زندگی کے متعلق آج ہم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطلب، پیدائش 545، وفات دسمبر 570 یا جنوری 571۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور کنیت ابو قاسم، خیر و برکت سمیٹنے والے۔ ابو محمد اور ابو احمد اور لقب الزبی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم شیبۃ الحمد عبد المطلب، کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ، اور والدہ مائدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ آپ کو قریش مکہ کے سرکردہ رہنما اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کی فرزندی کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے حقیقی بھائیوں میں حضرت ابو طالب، عبد القبا اور زبیر بن عبد المطلب شامل ہیں۔ آپ کی حقیقی بہنوں میں ام حکیم، بیضہ بنت عبد المطلب، عاتقہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، عروہ بنت عبد المطلب اور برہ بنت عبد المطلب شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ام الحکیم، بیضہ اور حضرت عبداللہ ام جڑواں بہن بھائی تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے بہن بھائیوں میں حارث بن عبد المطلب، ابو لہب یعنی عبد العزی، مقوم، حجل، مغیرہ، زرار، قسم، غیداق، مصعب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب شامل ہیں۔ یہ تمام اولاد حضرت عبد المطلب کی 6 بیویوں سے ہے۔ عالمان علم تاریخ و ذمہ داران فن سیرت نے لکھا ہے کہ جب نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب عبد المطلب سے رحم فاطمہ میں منتقل ہوا اور وہ حضرت عبداللہ کے حمل سے مشرف ہوئیں، آسمانی کتابوں کے عالم جو مسلسل اس تلاش و جستجو میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ ان علامتوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں۔ ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی تھی، اور انہوں نے کتب سماوی میں دیکھا تھا جس دن اس جبہ کے خون کے دھبے تازہ ہو جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا قریبی زمانہ ہوگا۔ جب انہوں نے اس جبہ پر خون کے نشانات کو تازہ پایا تو یقین کر لیا اب نبی آخر الزماں کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب وہ سات آ گئی جس رات جناب حضرت عبداللہ کی ولادت مبارک ہوئی، ملک شام کے انجینئر و عالمان اہل کتاب نے ایک دوسرے کو متنبہ کیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے والد مکہ میں تولد ہو چکے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بطائے مکہ اور کو بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا مدور شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے
اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور مجھ پر سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صلب سے رحم مادر میں ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے خواب میں بھی بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے کہ اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے، لہذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مندر فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغت کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے، اور حبل ایک باولی پر تھا، اور یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تمہیں میں سے، پانچویں پر تم میں ملا ہوا، چھٹے پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہتے فرزند تھے، اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی تاکہ انہیں ذبح کریں۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا اور کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے
وہاں ایک عرفہ غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجئے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کے ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ، یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے، اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ، اور تم اپنے اس آدمی کو، اپنے لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو، اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے کرہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر نکلا تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے، اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا، اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے، اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، روک نہ رکھی۔ انسان یا درندہ یا تیور کوئی بھی ہو، کسی کی ممانت نہ کی، البتہ خود نہ کچھ کھایا، نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت خون بہا ہوتی تھی۔ دستور تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بحال خود برقرار رکھا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو قفص عنصری سے آزاد نہ کرا لیں گے اور حیات کو موت میں تبدیل نہ کر لیں، واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان بد نہاد یہودیوں نے
اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ یہود کی بدقسمتی کے اس دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف زہری بھی شکار کے ارادہ سے نکلے اور ابھی حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد قسم پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمانی مخلوق ابلک گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پر اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورگلانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسم نظر کی ادائیگی کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف چل دیے۔ راستے میں خانہ کعبہ کے قریب انہیں ایک عورت ملی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنی اسد بن عبد العزی بن قصہ سے تھی۔ ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھی۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا تو عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے وہیں چلا جاؤں گا۔ ام قتال نے عبداللہ سے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل پکڑ کے جہاں کوئی چاہے لے جائے گا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، جس قدر اونٹ تمہارے فدیہ میں ذبح کیے گئے وہ میں تم کو دیتی ہوں، تم اس وقت مجھ سے ہم بستر ہو جاؤ۔ عبداللہ نے کہا، میرے ساتھ میرے والد ہیں، میں ان کی خلاف مرضی کوئی بات نہیں کروں گا اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لیے ہوئے کعبہ سے باہر آ گئے اور انہیں وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے جو اس وقت بنو زہرہ کے رئیس تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی گئی جو با اعتبار شرافت، نسب اور مرتبہ تمام قریش سے افضل خاتون تھی۔ شادی کے بعد وہب ہی کے مکان میں عبداللہ نے ان سے خلوت کی اور اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں بصورت حمل جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس سے برآمد ہو کر اس عورت کے پاس آئے جس نے اپنے کو ان کے لیے پیش کیا تھا، عبداللہ نے اس سے کہا، آج تم وہ بات کیوں نہیں میرے سامنے پیش کرتی جو کل کی تھی؟ اس نے کہا، آج تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں ہے جو کل تھا، وہ جاتا رہا اور مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تھے تو وہ بنی خثعم کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مرا کے پاس سے گزرے جو اہل تبالہ کی ایک یہودیہ عورت تھی اور اس نے یہود کی مذہبی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور کو دیکھا اور اس سے کہا، اے نوجوان، اگر تو اسی وقت مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ترجمہ، حرام ہو نہیں سکتا، اس سے موت اعلیٰ ہے اور حلال کی یہ شکل نہیں، لہذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت اپنے والد اور کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی۔ 3 دن حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس رہے، پھر پلٹے اور اب پھر اس خصمیہ عورت کے پاس جس نے مباشرت کی خواہش کی تھی آئے اور کہا، اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا، اے شریف، میں بدکار نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے میں ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ودیت کر دیا۔ یہ بتاؤ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میرے والد نے میری شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور میں 3 دن اس کے ساتھ مقیم رہا۔ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کا تذکرہ کیا تو اس عورت نے کہا، ترجمہ، میرا خیال ہے کہ تم اس نبی کے باپ ہو جس کی ولادت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور ان کی پیشانی میں درخشاں نور کے چرچے عرب دنیا کے کئی مقامات پر پھیل گئے تو شاہ شام کی لڑکی مسمات فاطمہ جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے مکہ آئی اور اپنے ساتھ حشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قریب وجوار میں ٹھہر گئی اور چند روز کے بعد حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک آپ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی، لیکن وہ نور نبوت ابھی رحم حضرت آمنہ میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا تو اس کے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرہ سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کی استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی گزارش قبول کر لی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ کام میرے والد حضرت عبد المطلب کے مشورہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ جب حضرت عبداللہ رات کو گھر گئے، اسی رات وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے بیان کیا۔ عبد المطلب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ کے پاس آئے اور اپنے والد کی رضامندی کی اطلاع دی۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں نظر نہ آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی۔ پھر کہا، اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا اس کا اقتباس کسی اور نے کر لیا ہے۔ وہ گوہر جو تیرے وجود کے صدف میں نے دیکھا تھا کوئی اور اڑا لے گیا ہے۔ چلیے اب آپ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا ہے اور میری آرزو کی چنگاری بجھ گئی ہے۔
یہ کہہ کر وہ بے نیل مراد و مرام اپنے وطن مالوف کو واپس چلی گئی۔ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں میری عفت مآب اور نیک سرشرط بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، بہت بار سنی تھی۔ علاوہ ازیں قبیلہ کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق فائق خاتون تھی اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ علاوہ ازیں یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پر گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا تھا کہ آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا بنو ہاشم سے ہوں اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھوں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ، جسم کے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتنے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسرے جانب عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پہلے عبد مناف بن قصہ، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا کہ اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودیوں والا قصہ اس کا سبب بنا دیا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا جائے۔ حضرت آمنہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہوئیں۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف ازرائی فرمائے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور فرط غم و کثرت غیبت و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کو ابو قبیس کے درمیان میں آ کر رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ
جناب آمنہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غم زدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کے مدینہ طیبہ میں وصال کے بارے میں بلازری نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ وہ اپنے والد کے ننیال بنو نجار کے پاس ٹھہرے اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ غزہ سے تجارت کا مال واپس لے کر آ رہے تھے، مدینہ میں بیماری کی حالت میں داخل ہوئے، بنو نجار کے پاس ٹھہرے اور وفات ہو گئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبد المطلب کو مدینہ بھیجا اور وہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کیا گیا۔ مورخہ 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سونائی اور دیگر صحابہ کرام کا جسد ہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کرام کے جسم نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر اشاعت کے بعد اس کی تردید میں کوئی خبر تاحال نہیں گزری، بلکہ اس کی تائید میں کچھ مضامین شائع ہوئے۔ حضرت سیدنا آمنہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ آپ کے قلب انور پر اس صدمہ کا کس قدر اثر ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے
ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ نبی کریم کے والدین اور آباء و اجداد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب اپنے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے۔ اس مسلک کو امام فخر الدین رازی نے اختیار کیا اور کہا ہے، روایت میں ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد آدم تک توحید پر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔